اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے 3 پوائنٹس تھے، 3 ایسے پوائنٹس تھے، ایک مکمل ایجنڈا تھا جس پر ساری کی ساری اسلام کی دعوت کو تعبیر کیا گیا، کھڑا کیا گیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تنہا معبود ہے، اس کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسری یہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے رسول مقرر کیا گیا، لہٰذا اب یہ لازم ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اور تیسرا جو دعوت کا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ آخرت کے عقیدے پر ایمان لایا جائے، کہ انسان نے اس دنیا سے مرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک حساب کے لیے پیش کرنا ہے، اس نے اس کا جواب دینا ہے جو کچھ اس نے اس دنیا کی زندگی میں کاٹا ہے۔ ان تینوں باتوں میں گو کہ ساری باتیں ہی کفار کے لیے بڑی ناگوار تھیں، لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ خدا کے منکر نہیں تھے، لیکن وہ اس میں بھی اپنے معبود کو جو وہ مانتے تھے اس میں بھی وہ شراکت دار تھے، وہ شریک کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم جن معبودوں کو پوجتے ہیں یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، پھر بھی ہم ان کو پوجتے ہیں، یعنی وہ شریک کرتے تھے۔ دوسری بات، ان کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ ایک شخص جس نے 40 سال کی زندگی ان کے درمیان راست بازی اور حق گوئی کے ساتھ گزاری ہو اور وہ اس کی ہر چیز کو ہو بہو صحیح مانتے ہوں، لیکن وہ معاذ اللہ اس کو جھوٹ مانتے ہوں کہ نبی علیہ السلام پر رسالت کا منصب اتارا گیا ہے۔ تیسری چیز تو بہت مشکل تھی، وہ اس پر ہنسا بھی کرتے تھے، مذاق بھی اڑایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ یہ تھے دعوت کے وہ 3 نکات جس پر اسلام کی ابتدائی دعوت کو تعبیر کیا گیا، کھڑا کیا گیا۔